الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان میں 295C ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، توہین رسالت پر سزائے موت کی سزا۔ ناظرین، یہ 295C ایسا کیس ہے کہ سینکڑوں لوگ پاکستان کی عدالتوں میں اس کیس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، حوالات میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جب ایک بندے پر 295C لگ جاتی ہے اور اس پر FIR کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد چاہے 20 سال کیس چلتا رہے، چاہے 30 سال کیس چلتا رہے، اس بندے کی جو زندگی ہے وہ سمجھو کہ داؤ پہ لگ گئی۔ اب وہ اس کا باہر آنا مشکل ہے، اور اگر وہ باہر آ بھی گیا تو پھر باہر جو لوگ ہیں وہی اس کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، چانس ہے کہ دوسرے لوگ ہی اسے قتل کر دیں۔ تو آئیے، آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس ہستی کی ناموس کے لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہے اور جس ہستی کو توہین سے بچانے کے لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہے، آئیے ہم دیکھیے کہ ان ہستی کا اپنا کیا انداز تھا توہین رسالت پہ سزا دینے کا، ان کا اپنا کیا کردار تھا، اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا تعلیم دی کہ جب کوئی گستاخی رسول کرے یا توہین رسالت کرے تو آپ نے کیسے نپٹنا ہے اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے۔ ناظرین، میرے سامنے بخاری شریف، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے بخاری شریف، اور یہ جو ہے نا رسالہ ریسرچ سینٹر، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی جو ہے اس کا وہ ہے مضمون ہے۔ یہ 1070 جو ہے اس کا صفحہ ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 4351 ہے۔ میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، میں آپ کو چیدہ اندر سے پڑھ کے سناؤں گا۔ سکرین پہ میں اس کی عربی بھی لگا دوں گا اور اس کی اردو بھی لگا دوں گا، آپ وہاں سے اس کا سارا مطالعہ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے ڈسکرپشن میں بھی اس کی عربی اردو لگا دوں۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 4351 کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، اور انہوں نے کوئی مال غنیمت کا سونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونا لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو 4 لوگوں میں وہ سردار تھے، اور تالیف قلوب کے لیے ان کو آپ نے وہ سونا دے دیا۔ کچھ لوگ جو تھے ان کو یہ اچھا نہ لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار تھے ان لوگوں کی نسبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی۔ قال فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے امین بنا کر بھیجا ہے کہ ساری کائنات مجھ پہ ٹرسٹ کرے، اور آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتینی خبر السماء صباح و مساء، صبح و شام مجھ پر آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، یعنی میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے باخبر کرتی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو یہ جو عدل کر رہا تھا۔ اچھا، یہ آپ نے جواب دیا، تو اتنے میں کیا ہوا؟ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اور پھر اس کا حلیہ آگے بتایا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس شخص کے حلیے کی وجہ سے ہی فتویٰ لگا دیا کہ جس کا بھی یہ حلیہ ہوگا وہ گستاخ رسول ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خوارج میں سے ہوگا، وہ واجب القتل ہوگا۔ العیاذ باللہ العظیم۔ جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ بھائی بھولیے پر کسی کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ آنکھیں موٹی ہیں یا چھوٹی ہیں، اندر دنسی ہیں، باہر ہیں، گال کس طرح کے ہیں، ماتھا کس طرح کا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں، اختیار میں ہے۔ تو اب یہ اس کا حلیہ بتا رہے ہیں، تو اس حلیے کی وجہ سے ہی کئی لوگوں نے حدیث کا غلط مطلب لے لیا۔ بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، غیر العینین،
آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، مشرف الوجن تینی، رخسار اس کے باہر کو ابھرے ہوئے تھے، ناشز الجبہہ، اس کی جو پیشانی تھی وہ کشادہ تھی یا باہر کو ابھری ہوئی تھی، وقص اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، محلوق الراس، سر اس کا منڈا ہوا تھا، مشمر الازار، اس کا جو تہبند یا شلوار تھی وہ اوپر تھی، یعنی پنڈلیاں اس کی ننگی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، یا رسول اللہ اللہ سے ڈریے، یعنی مطلب یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں اور کچھ کو بہت کم دے رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ہی سب کچھ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہو تیرے لیے، اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، کیا میں زیادہ حقدار نہیں تمام روئے زمین سے کہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ یعنی میں ہی تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں اور لوگوں کو سکھاؤں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے۔ تو میں جو سکھانے والا بن کر آیا ہوں، معلم بن کر آیا ہوں، اگر میں نہیں اللہ سے ڈروں گا تو تمہارے لیے تو بربادی ہو جائے گی کہ تمہارا نبی جو ہے وہی نہیں اللہ سے ڈر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال، تو اس شخص نے کوئی آگے سے معذرت نہیں کی، کوئی آگے سے اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ثم ول الرجل، بندہ پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ قال خالد ابن ولید، خالد ابن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن جو ہے وہ اتار نہ دوں، قتل نہ کر دوں اس کو؟ قال لا لعلہ ان یکون یصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو۔ فقال خالد، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے نماز نہیں ہوتی، منہ سے جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں اندر سے بے ایمان ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونہم، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل چیر کے یا ان کے پیٹ چیر کے اندر سے دیکھوں کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے پیٹ چیر کے دیکھوں کہ ان کے دل میں، ان کے باطن میں کیا ہے۔ تو ناظرین آگے حدیث ہے وہ میں لگا دوں گا، آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، میرا مضمون یہیں پہ ختم ہو گیا اور پھر اس کو قتل نہیں کیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین یہ جو بندہ تھا، دوسری احادیث میں آتا ہے اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، دنیا کا بدبخت ترین شخص، دنیا کا گستاخ ترین شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس سے بڑھ کر گستاخی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل نہ کر دوں؟ بے شک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بجا تھا، بے شک ان کا غصہ بجا تھا، سب ٹھیک تھی، ان کا جو غیرت ایمانی تھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ بندہ زندہ بچ کے جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں ان کے اترتی، وہ اوپر سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل سے پڑھ نہیں رہے ہوتے، اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے کلیجے دل چیر کے پیٹ چیر کے ان کے اندر سے دیکھوں کہ ان کے اندر کیا ہے، یعنی اس کے ظاہر کو ہی دیکھا جائے گا، باطن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ناظرین 295C بن گیا، لیکن کیا یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، کیا اس کو مد نظر رکھا گیا؟ کہ میں جو اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ اس سے کوئی ایسا گستاخی کا پہلو ہوتا ہے، اور ایک شخص کافر ہے، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس سے پہلو نکلتا ہے وہ یہ پہلو نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص میں 99% گستاخی کے پہلو نکلتے ہوں اور 1% جو ہے وہ گستاخی کا پہلو نہ نکلتا ہو، وہ ایمان کا پہلو نکلتا ہو، تو اس شخص کے ایمان کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات جو ہے جو اس حدیث سے میرے سامنے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ بات سامنے آتی ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ بظاہر
جو اس کے الفاظ ہیں ان سے گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ میسنا بنا ہوا ہے یا یہ منافقت کر رہا ہے، اس کے اندر گستاخی ہے، اور جان بوجھ کے اس پر گستاخی تھوپی نہیں جائے گی اور اس کو سزائے موت کا، قتل کا حکم اس پہ صادر نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 295C لگاتے ہیں، FIR کٹاتے ہیں، ان تین پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اس بات کو، اور دیکھنا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ 99 پہلو اس کے اندر اگر گستاخی کے ایک پہلو اس کا گستاخی کا نہیں ہے تو اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے، کیا اس بات کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس بات کو دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر بظاہر گستاخی نظر نہ آ رہی ہو تو کیا اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کا جو ہے لوگوں نے اس پر اس وجہ سے الزام لگا دیا، کوئی اپنی گرج نکالنے کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، کہ بظاہر گستاخی نہیں نظر آ رہی لیکن اس کو گستاخی میں پھانسا جا رہا ہے، کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ تو اگر FIR کاٹنے والے، یہ تو وہ بندہ ہے نا، وہ رکھے گا کہ جو FIR کاٹ رہا ہے بندہ، اس کو ٹرین کیا جائے گا، اور جو لائر ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا، اور یہ اس کا جو بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے اندر یہ بات رکھی جائے گی، یہ شک رکھی جائے گی۔ اور دوسرا جو پھر جو ہمارے ججز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا کہ آپ نے فیصلہ کیسے سنانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کسی کے بارے میں فتویٰ دینا ہے۔ اور ایک اگلی بات، یہ میں سوال کرنے لگا ہوں محمد مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے، راغب عزت مآب جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب سے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے، اور ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کہ آپ جب توہین رسالت پر لوگوں کو بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، کیا آپ یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے ان کے دل نہیں چیرنے، ان کے پیٹ نہیں چیرنے، کلیجے نہیں پھاڑنے، بلکہ ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے کہ ظاہر وہ کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، مومن نظر آتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو معافی کا چانس دینا چاہیے، اس کو چھوڑنے کا چانس دینا چاہیے، کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ معافی مانگ لے اور وہ رجوع کر لے اپنی بات سے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف۔ ایک طرف رکھ لیں ذوالخویسرہ کو جس نے یہ گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک طرف رکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ کیا آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو جملے ہیں، کوئی 1/10واں حصہ بھی ان کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ ذوالخویسرہ بدبخت ترین شخص ہے دنیا کا، اور کتنی بدبختی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کتنی بدبختی سے، بے باکی سے بول رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو، اور خالد بن ولید آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو اوپر سے پڑھتا ہوگا، بہت سارے نماز پڑھنے والے ہیں اوپر سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دل چیرنے کا نہیں آرڈر ہوا، مجھے پیٹ چیرنے کا آرڈر نہیں ہوا، مجھے تو جو ظاہری زندگی ہے اس زندگی کو دیکھنے کا آرڈر ہوا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہ جو جملے بولے جس کی وجہ سے ان پر FIR کٹی، اور اشرف آصف جلالی صاحب نے اس کے اوپر 2 فتوے دیے، ایک توہین رسالت کا، ایک تحریف قرآن کا فتویٰ دیا، الحاد کا فتویٰ دیا۔ کیا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو گفتگو ہے کسی حساب سے بھی، کسی اعتبار سے بھی، یہ ذوالخویسرہ کی جو گفتگو ہے اس کے برابر ہے؟ نہیں، کسی حساب سے بھی برابر نہیں ہے۔ تو پھر جب ذوالخویسرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ واجب القتل نہیں ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے آپ گستاخی والے لائن میں کیوں لا رہے ہیں آپ؟
اور تحریف قرآن والی لائن میں آپ کیوں لا رہے ہیں؟ تو ناظرین، میرا یہ جو ویڈیو ہے صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ میری ویڈیو تمام وکلاء کے لیے ہے، تمام ججز کے لیے ہے، اور جو لوگ یہ توہین رسالت کا قانون بنانے والے ہیں اور جو اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنے والے ہیں، میرا یہ ان کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں اس کو اور کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان ایک بندہ جس پر گستاخی کا الزام لگا ہے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو چھوٹ دی جائے، اس کو چھوٹ دی جائے۔ اگر ہر طریقے سے 100% آپ کو نظر آتا ہے کہ چھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ گستاخ ہے اور شرعی گستاخی ہے اور حد درجے کی گستاخی ہے، یہ ذوالخویسرہ نے جو گستاخی اس سے بھی بڑی گستاخی نظر آئے، تو پھر جو ہے پھر اس کے لیے آپ سزائے موت کا آرڈر جاری کریں، پھر اس کے خلاف FIR بھی کاٹیں، اس کے خلاف سب کچھ کریں۔ لیکن اگر مشکوک بات ہے، اگر آپ کو شک ہے اور اس بندے کے چھوٹنے کے راستے نظر آتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اگر اس پر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، تو پھر وہ آپ کا الزام اور تہمت ہی ہوگی جو آپ اس کو توہین رسالت میں بار بار گھسیٹیں گے اور بار بار اس کو گستاخ رسول کہیں گے، اور آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ناظرین، میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں ان علماء سے کہ جو علماء انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بار بار جہنمی کہتے ہیں اور ملعون کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا برے الفاظ کہتے ہیں، کیا انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیا ایمان ہے؟ کیا انہوں نے اندر سے دل چیر کے گستاخی رسول کا پہلو نکال لیا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں نکالا تو پھر جو ہے ان کو جہنمی کے فتوے دینے سے اور ملعون کہنے سے اور اس طرح کے اور غلیظ القابات جو ہے وہ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس معاشرے میں نفرت پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ میری ریکویسٹ تھی آپ لوگوں کو، امید ہے کہ آپ کو اثر ہوگا اور میری اس ویڈیو کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔